اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں, کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو, مشرک ہو گئے ہو, کفر کر رہے ہو, ایمان برباد ہو جائے گا. میں کہتا ہوں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, خیر اندیش ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں بھائی, بڑے خلوص سے کہا جاتا ہے, بڑے پیار سے کہا جاتا ہے, ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے, آپ سے پیار ہے, آپ کے خیر خواہ ہیں بھائی, ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں, کفر سے بچانا چاہتے ہیں, ہمیں آپ سے پیار ہے, آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک جواب دے دیجئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. ہے میرے امتیوں, مجھے اللہ کی قسم, مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں. حضور نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا, حضور اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں, ہے میری امت, مجھے اللہ کی قسم, مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف, کوئی خوف نہیں. ضعیف حدیث نہیں ہے, صحیح بخاری کی حدیث. کلمہ گو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ. اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مسلمانوں, ایمان کے بعد, اسلام کے بعد شرک کے قریب نہ جانا, لیکن ساتھ اس حقیقت کو کھول دیا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکوں کے ساتھ بھی مل جائیں گے, اور میری امت کے قبائل اوثان بتوں کی پوجا نہیں کریں گی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ذو الخلصہ, وہ بت جس کی پوجا کی جاتی تھی, دوس قبیلے کی عورتیں اس کے پاس اس کا طواف کرتی نظر نہیں آئیں گی, تضطرب, اچھلتی نظر نہیں آئیں گی. اور آج اگر اس روایت کو جو صحیح بخاری کی 7116 نمبر روایت ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے, جہاں بھی قبر ہے, مقبرہ ہے, مزار ہے, وہاں رقص ہوتا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ شرک نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا؟